دوستوں آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی غربت غریبی کا منٹوں سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں اس عمل کو اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے آزمایا ہے اور بے شمار فائدوں سے اس وظیفے سے حاصل کیے ہیں۔ ایک بندہ ایسا نہیں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے اس عمل سے فائدہ نہ ہوا ہو۔ اللہ والوں آج اگر آپ رب کریم سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر مطلق ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان کا مالک ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ والوں یہ عمل تیر بہدف ہے۔ اللہ والوں یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آج آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، تسبیحات کر کر کے تھک چکے ہیں اور آپ کو آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا ہو تو آج میرے کہنے پر یہ عمل کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ والوں میں اس عمل کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ اس عمل سے اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے کرنا ہے۔ اللہ والوں آج اس خاص عمل کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک کی ذات پر پختہ یقین کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ برے کاموں سے بچ جائیں، نماز کی پابندی کریں، توبہ استغفار کا ذکر کرتے چلے جائیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد یعنی وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جتنی بھی اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے بحیثیت مسلمان اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو ہر مراد کو منٹوں سیکنڈوں میں پورا فرما دے گا، کیونکہ آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والوں کوئی چھوٹا موٹا صدقہ بھی لازمی کرنا، 10 20 30 روپے جو آپ کی حیثیت ہے اللہ پاک کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ والوں اگر آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تو آج اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کے دن اس معجزاتی عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس عمل سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس عمل سے فائدہ نہ ہو۔ اللہ والوں جو شخص آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ یہ عمل سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں کہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستو یہ عمل آج جو بندہ پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والوں یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج اس سے فائدہ اٹھا لیں، آج یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیجیے گا، کیونکہ ہم ساری زندگی غفلت میں گزار چکے ہیں۔
بہت سارا وقت غفلت اور سستی میں گزار چکے ہیں. اگر آج بھی ایسا ہی کرتے رہے، وقت کسی کا نہیں ہوتا، وقت گزر ہی جاتا ہے. جیسا بھی ہو، اگر اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے، آج اپنی مشکلات کو، اپنی پریشانی کو حل کروا لیں گے، تو اللہ والوں پوری زندگی کے فائدے اٹھائیں گے، پورے سالوں کے فائدے اٹھائیں گے. تو پھر یہ عمل آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے. اللہ والوں یہ چند منٹوں کا عمل ہے، آپ کی زندگی میں وہ بہار لے کر آئے گا جس کے انتظار میں آپ ساری زندگی کوشش کرتے ہیں. اس عمل کے ذریعے آپ کی نسلیں بھی سنور جائیں گی. اللہ والوں اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ عمل مشکل نہیں ہے، عمل بڑا آسان سا ہے. اللہ والوں اس وظیفے کے اتنے فائدے ہیں کہ سمجھ لیں دنیا کے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا کر دی جائیں گی. ایک ایسا چھوٹا سا عمل لے کر آپ کی زندگی میں حاضر ہوا ہوں. ساری زندگی انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ والوں جمعے کے دن کو عید کے برابر کہا جاتا ہے. یہ برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں. یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا. آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے. پہلے جمعۃ المبارک کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا. اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا. بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا. آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. آپ ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے. اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے. یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا. میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے. میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پریشانیاں پوری ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اللہ والوں آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے. آج مانگ لو کیا مانگتے ہو. آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا. اللہ والوں آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے میرے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی. کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اس پریشانی سے جان چھٹ جائے گی. اگر یہ وظیفہ آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ دولت حلال طریقے سے صحیح طرح سے حاصل کریں تو اس وظیفے کو پڑھیں. آپ پر دولت بن موسم برسات کی طرح برسے گی. یہ عمل آپ لوگ کر لیں. اللہ والوں آپ کا پورا سال کیا پوری زندگی دولت کی تنگدستی نہیں رہے گی. انشاءاللہ آپ کو ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کی خالی جھولیاں اگر اس وظیفے کو پڑھتے ہی بھر جائے تو سوچیں کیا کچھ آپ کو نہ ملے. اللہ والوں رب کی ذات ہی ہمیشہ ہمیں نوازنے کو تیار رہتا ہے. ہم لوگ ہی ہیں جو غفلت کر جاتے ہیں، ہم لوگ ہی ہیں جو طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں اور وظائف سے منہ پھیر لیتے ہیں. اللہ والوں آج کا یہ خاص وظیفہ اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، کیونکہ آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے. نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے. یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال پچھتانا پڑے گا. آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا. پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے. اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. اللہ والوں یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ عمل پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں. اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا. آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط،
दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह जमादुल अव्वल की 5 तारीख पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज मैं आपको सीने का वो राज दे रहा हूं जो हर कोई नहीं बताता। जब आप ये अमल करेंगे तो आप मुझे हाथ उठाकर दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। इंशाअल्लाह इस वजीफे के बाद आपको किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों, अगर आपका कारोबार चलता बंद हो गया है, आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, सारा दिन आप ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई ग्राहक तक दुकान पर नहीं आता, तो आपने आज माह जमादुल अव्वल की 5 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन इस वजीफे को लाजमी बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। दुकान पर है तो दुकान पर पढ़ लें, घर में है घर में पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ जाता है मस्जिद में पढ़ लें, जहां आपको वक्त मिले, जहां आपको मौका मिले, इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ लें। इंशाअल्लाह फिर जो मुजज़ा होगा आप मुझे कमेंट करके खुद बताएंगे कि वाकई आपने जो अमल बताया था इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, और लोग भी आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्या किया जो तेरा कारोबार इतनी उरूज पर चला गया, तेरी दुकान से ग्राहकों का रश ही नहीं हटता। अल्लाह वालों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कामयाबी का तमाशा पूरी दुनिया देखे तो आज माह जमादुल अव्वल की 5 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन ये अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लीजिएगा। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर पर चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन आपने माह जमादुल अव्वल की 5 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन ये अमल किसी सूरत नहीं छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के महीने में रब की ज़ात नसीब और तकदीर को लिखती है। रहमतें बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं, और जो बंदा झोली फैलाकर मंगता भिखारी फकीर बनकर माह जमादुल अव्वल की 5 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। अगर आप रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हो, वो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वजीफे पढ़ पढ़कर आप थक चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। ये अमल पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती मकान चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आप मकरूज हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं तो पढ़ लें। करोड़ों का कर्ज ही क्यों ना आपके ऊपर हो, अल्लाह पाक की जात पर भरोसा और यकीन रखते हुए इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी किस्मत को तब्दील फरमा देगा। आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है, आप लोगों ने किस तरीके से अमल करना है, जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, बाकी भी नमाजों के बाद आप लोग ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है, बस आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जब भी आपको वक्त मिले इस अमल को आप लोग पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, सबसे पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, तुझे तेरे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। मेरे मौला, तुझे 6 महीने के नन्हे अली असगर का वास्ता। मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं रोजगार अता फरमा, जो तंग दस्त हैं, जिनके घर में परेशानियां हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़े बहुत सारे होते हैं, मेरे मौला उनके घर पर नजरे करम और नजरे रहमत फरमा। मेरे मौला, जो बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। जो मेरे भाई का कारोबार चलते चलते ठप हो चुका है,
میرے مولا ان کے کاروبار میں دوبارہ ترقی اور عروج کامیابی عطا فرما دے۔ میرے مولا مرنے سے پہلے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن سے ہم لوگ ناکامیاب ہوتے ہیں۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں منکر نکیر کے سوالات میں آسانی فرما، نبی پاک کی شفاعت عطا فرما، نبی پاک کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، قرآن روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے مولا بالخصوص اہل بیت کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، ہمیں ہمیشہ ان کا غلام رکھ۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں درود پاک آپ لوگ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، یعنی نماز والا پڑھیں گے تو سب سے افضل رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی بیماری کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب کوئی بیمار بیٹا ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیٹی کا نصیب روشن کرنا چاہتا ہے، کوئی بیٹی کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجات ہے اپنے الفاظ میں نیت کرے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل یا وہابو کا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے، وہ مقصد 100% پورا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، جہاں آپ کا کوئی ایسا کام ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے جو کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہا، تو آج نیت کر کے بیٹھیں، آج رب کریم کے سامنے ضد کر کے مانگنا ہے۔ یا وہابو پڑھتے دوران جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا وہابو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوری طور پہ پڑھا اور اپنی جان چھڑا لی۔ 33 بار کا مطلب ہے تھوڑا آرام سے پڑھیں اور اچھے الفاظ میں پڑھیں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں۔ اس یقین سے پڑھو کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہو، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانی دور ہو رہی ہے،
آپ کے مسائل غیب سے ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج نیا گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی سے کوئی بات منوانی ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا وہابو 33 بار پڑھنے سے 33 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ صرف 33 بار یا وہابو پڑھ کر رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی مانگی گئی ہر دعا، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یا وہابو کو 33 بار پڑھنے کے فوری بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر الحمدللہ ہر انسان کو زبانی آتی ہے، تمام مسلمانوں کو یہ سورت زبانی یاد ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورۃ الکوثر کو رزق اور دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر جسے گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے بے برکتی بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گھاٹوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اس مقصد کی تمام رکاوٹیں پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر بے اولادی کے لیے بہترین سورت ہے، بے روزگاری کے لیے بہترین سورت ہے، قرض سے نجات کے لیے بہترین سورت ہے، اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں کسی خاص ترتیب اور مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے پھر مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے میرا رب غیب سے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یا وہابو پڑھا، پھر سورۃ الکوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ یا وہابو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ اس عمل کو جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت اور عقیدت سے پڑھ سکتے ہیں، جتنے یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات، بڑی چلے کر کے وہ اکتا جاتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے سمجھو کہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن جب آپ کے دل کو سرور آنا شروع ہو جائے، کیونکہ اللہ والوں بہت سے ایسے وظائف ہیں جن کو 16,000 مرتبہ پڑھنا جاتا ہے، بہت سے ایسے وظائف ہیں جن کو 10,000 بار پڑھنا جاتا ہے، بہت سے ایسے وظائف ہیں جن کو 1,000 بار پڑھا جاتا ہے، لیکن میں آپ کے لیے وہ وظیفے لے کر آتا ہوں جو کہ تعداد میں بھی کم ہوں اور ان کی جو فیوز و برکات ہے وہ 10,000 بار پڑھنے والے کے برابر ہی ہو۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، کیونکہ سورۃ الکوثر وہ خاص سورت ہے جو آپ کی پریشانی دور کرتی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پریشانی دور ہوتی ہے، غموں میں امان ملتی ہے، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ شدید غمزدہ تھے، تو اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ کتنے ہی غم میں کیوں نہ ہو، اس سورت کو پڑھو گے اللہ پاک آپ کا غم دور کر دے گا۔ آپ کا غم دور نہیں کرے گا، صرف آپ کی اس غم جو بھی ہوگا، جو مقصد ہوگا، جو حاجت ہوگی وہ دور بھی ہوگا اور آپ کی وہ حاجت پوری بھی ہوگی۔ یعنی آپ اگر پریشانی میں ہی روتا ہے نا بندہ، اب امان جب ہی ملے گی جب آپ کی وہ پریشانی حل ہوگی، تو اللہ پاک اس پریشانی کو حل بھی فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے نمبر پہ یا وہابو کو 33 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ الکوثر کو بھی 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگ کون سا عمل کریں گے، کون سا وظیفہ پڑھیں گے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ یہ تیسرا نمبر کا جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے شکر کا وظیفہ ہے، یعنی جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہے۔ بہت مشہور واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے، کہ ان کے دور میں بہت سے ایسے بندے تھے جو شکر کرتے تھے، اللہ پاک ان کو اتنا زیادہ نوازتا تھا کہ ان کے پاس بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی حویلیاں، بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں۔ آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا، تو میں اس واقعات کو بیان نہیں کرتا، آپ کو اللہ پاک کی شکر ادا کرنے کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، یعنی کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اے میرے رب، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اے میرے رب۔
آپ نے یہ پڑھنا ہے. یہ تو میں نے اردو میں آپ کو بتایا، لیکن آپ نے جو پڑھنا ہے وہ آپ نے عربک میں یعنی کہ الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے. الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. اس کو بھی آپ نے صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے. آپ نے تینوں تسبیحات کو 33 بار پڑھنا ہے. ان کو ٹوٹل کریں گے تو یہ آپ کے 99 ٹائمز ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کی سب سے بہترین اور پاکیزہ طاہر آیت کہوں تو یہ بھی کم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا جو ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اندر اللہ پاک کی دو صفتیں شامل ہیں. اللہ کے نام سے جو شروع کرتا ہوں اس میں دو صفتیں کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن، الرحمن یعنی کہ رحمان والی صفت بھی آ گئی، الرحیم یعنی کہ رحیم والی صفت بھی آ گئی. رحم کی رب کی دو صفتیں ہیں بڑی خاص، اور وہ دونوں اس کے اندر آ گئی. اللہ والوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی کوئی بندہ کام شروع کرتا ہے تو اس کی شروع کرنے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے. حتیٰ کہ اگر جانور کو بھی ذبح کرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتا ہے، تو وہ جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہو جاتا ہے. اللہ والوں، اسی طریقے سے آج اگر آپ لوگ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ پریشانیاں ہوں، نہ در بدر کی آپ لوگوں کو ٹھوکریں کھانا پڑے، تو پھر آج آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں اول آخر کم سے کم 3 بار تو درود پاک لازمی پڑھیں، اور درود ابراہیمی ہی پڑھیں. یہ مت سوچئے گا کہ آپ لوگ کوئی ایسا درود پڑھ لیں جیسے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر اور بھی جو چھوٹے چھوٹے درود پاک ہیں یا درود خضری ہے. آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں، نماز والا درود پڑھیں، سب سے افضل درود ہے. اس کی افضلیت میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ نمازوں کے اندر اسی درود کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. کوشش کریں کہ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں، اس پر دم کریں اور اس پانی کو اسی وقت پی لیں. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جو آپ کے منہ کے اندر روحانیت ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، وہ آپ پانی کے اوپر دم کریں گے، پھونک ماریں گے، پانی میں روحانیت آ گئی، اور پھر پی جائیں گے تو آپ کے پورے جسم میں وہ روحانیت آ جائے گی اور جسم کے کونے کونوں سے ریشے ریشے سے بیماریوں کو نکال کر باہر پھینکے گی. بعض اوقات ایسی بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کون سے جراثیم، کون سے کینسر کے سیلز پڑ رہے ہیں. تو ان خاص وظائف کی، کیونکہ دیکھیں قرآن ایک کرامت ہے، ایک معجزاتی کتاب ہے، تو اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس میں شفا ہی شفا ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. جو بیماریاں ابھی تک آئی بھی نہیں ہیں ان بیماریوں کا علاج بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی اس قرآن پاک کی جو آیت ہے، اول تو پورے وظیفے کو ہی پڑھ کے پھونک مارے دم کریں اور اس پانی کو خود پی لیں، بچوں کو پلائیں، اپنی زوجہ کو پلائیں، اپنی والدہ کو پلائیں. انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.